بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 19 جنوری بروز پیر کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ اتر پردیش کے ایک خالی مکان میں نماز پڑھنے پر 12 افراد کے خلاف قانونی کارروائی۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی کے ایک گاؤں سے 12 مسلمانوں کے خلاف خالی مکان میں نماز ادا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک مکان کے اندر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ احتیاطی کارروائی اس اطلاع کے بعد کی گئی جو محمد گنج گاؤں کے کچھ لوگوں نے دی تھی کہ خالی مکان کو کئی ہفتوں سے مبینہ طور پر عارضی مدرسے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ امن و امان کے خلاف ورزی سے متعلق دفعات کے تحت چالان بھی کیا گیا۔ شرابی نوجوان نے اپنے دانتوں سے ایک شخص کا کان کاٹ لیا۔ شراب کے نشے میں دھت ایک نوجوان نے دوسرے شخص کا کان اپنے دانتوں سے کاٹ کر اسے شدید طور پر زخمی کر دیا۔ ریاست آندھرا پردیش YSR کڑپا ضلع کے سمہادری پورم منڈل کے حدود میں یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق راول کولکا گاؤں کے رہنے والے M ریڈی اور راج شیکھر ریڈی ایک ساتھ شراب پی رہے تھے۔ اسی دوران کسی معاملے پر ان دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی، بات چیت بڑھ گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس دوران راج شیکھر ریڈی نے منیشور ریڈی کا کان کاٹ لیا اور پھر پتھر سے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھیڑ چھاڑ کا الزام، خاتون کی جانب سے ویڈیو وائرل ہوتے ہی بے عزتی پر دل برداشتہ شخص کی خودکشی۔ مبینہ دست درازی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد 41 سالہ شخص نے بے عزتی محسوس کرتے ہوئے خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت دیپک کے طور پر کی گئی ہے جو کہ گووند پورم کا رہنے والا تھا اور خانگی کمپنی میں سیلز مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 16 جنوری کو ایک خاتون نے سوشل میڈیا پر 18 سیکنڈ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں دیپک پر کنور ضلع کے پیانور جانے والی بس کے سفر کے دوران نامناسب رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ چوری کرنے کے بعد چور گھر میں ہی سو گیا۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں پیش آیا عجیب و غریب واقعہ۔ گھر میں چوری کرنے آنے والا ایک چور سامان سمیٹنے کے بعد واپس جانے کا راستہ نہ ملنے پر وہیں پر سو گیا اور پکڑا گیا۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق بیرکور کے دوسرے وارڈ میں واقع مالی پٹیل کے گھر میں ایک نامعلوم شخص نے چوری کی نیت سے گھر کے پچھلے حصے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ اس نے گھر میں موجود قیمتی ساز و سامان نیز کچھ نقدی رقم چرا کر ایک بوری میں بھر لی۔ تاہم جس راستے سے وہ آیا تھا اسی راستے سے واپس جانا ممکن نہیں ہو سکا جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ بھی مقفل تھا۔ اس صورتحال میں چور نے اندر سے دروازہ لگا کر گھر کے اندر ہی سو گیا۔ محض 22 روپے کے لیے کیا گیا وحشیانہ طریقے سے قتل۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں پیش آئی قتل کی واردات، ملزم کو کر لیا گیا گرفتار۔ عام طور پر ناجائز تعلقات، پرانی مخاصمت، بھاری لین دین یا پھر ٹھوس وجہ سے برہمی کے عالم میں قتل کی وارداتیں پیش آتی ہے، لیکن ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک میں ایک چونکا دینے والا و افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سنکرانتی تہوار کے دن چنگونٹا منڈل کے علاقے اننت ساگر میں 30 سالہ محمد سراج نامی شخص کا محض 22 روپے کے لیے قتل کر دیا گیا۔ محمد سراج اتر پردیش سے تعلق رکھتے تھے اور اسی ریاست سے تعلق رکھنے والے مہیش کمار ورما کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہا کرتے تھے۔ شراب نوشی کے وقت محض 22 روپے کے معمولی سے واقعے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کے بعد مہیش نے سراج کا سر درخت سے زوردار طریقے سے ٹکرایا اور پھر وزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کے درمیان T20 میچز 21 جنوری سے شروع ہوں گے۔ ہندوستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 میچز پر مشتمل T20 سیریز کا پہلا مقابلہ 21 جنوری کو ناگپور میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز میں شکست کے بعد ہندوستانی ٹیم اب مختصر ترین فارمیٹ میں واپسی کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل نے ٹرمپ کے مجوزہ غازہ امن بورڈ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ اس کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ مجوزہ
بل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام غازہ بورڈ آف پیس کو اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے اور بغیر مشاورت کے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے کہا کہ اس معاملے کو باضابطہ طور پر امریکہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس سے غزہ کی مستقبل کی حکمرانی پر بڑھتے ہوئے سفارتی اور سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ نتن نیبن بی جے پی کے قومی صدر بلا مقابلہ منتخب۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر کے عہدے کے لیے نتن نیبن بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ نتن نیبن کے حق میں 37 سیٹوں سے نامزدگی داخل کی گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں کوئی اور نامزدگی موصول نہ ہونے کی وجہ سے ان کا انتخاب متفقہ طور پر طے پایا گیا۔ فی الحال پارٹی کے ورکنگ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے نتن کل صبح 11 بجے بی جے پی کے قومی صدر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ احتجاج جاری رکھو، سرکاری اداروں پر قبضہ کر لو، ایران احتجاج پر ٹرمپ کا رد عمل۔ ایران میں جاری احتجاج پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایرانی مظاہرین سے احتجاج جاری رکھنے اور سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد کرنے والوں کو مدد فراہم کی جائے گی، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کے محب وطنوں، احتجاج جاری رکھو۔ 6 سالہ معصوم بچی شفا والدین کے تشدد سے ہوئی جاں بحق۔ غازی آباد سے انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اتر پردیش کے غازی آباد سے انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں 6 سالہ معصوم بچی شفا کو اس کے ہی باپ اور سونتیلی ماں نے بے رحمی سے پیٹ کر قتل کر دیا۔ بچی کی نعش گھر کے اندر سے دستیاب ہوئی، جس کے جسم پر شدید اور گہرے زخموں کے متعدد نشانات پائے گئے۔ یہ معاملہ ویو سٹی پولیس اسٹیشن کے دائرے اختیار میں پیش آیا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو تحویل میں لے کر پنچ نامہ مکمل کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے CSC اسپتال ڈاسنا روانہ کیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر غم کی فضا چھا گئی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔